امریکی صدر ٹرمپ پر بھوت کا سایہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران پر حملے کے ری ایکشن کو دیکھ کر سطح میں آ گئے ہیں۔ امریکی بیڑے لنکن ابراہیم پر ایران کے حملے اور امریکی جہازوں کو ایران کے حملوں میں گرانے کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ کل وائٹ ہاؤس میں پوری امریکہ سے پادریوں، ملا اور جادوگروں کو بلایا گیا اور خاص دعا کرائی گئی۔ اس مشکل حالات میں ایران پر فتح کے لیے دعائیں کی گئی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے تیسری عالمی جنگ کو دعوت دی ہوئی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایران کی طرف سے جوابی حملے جاری ہیں، اور اس کے علاوہ امریکی اڈوں اور اسرائیل سمیت ان عرب ممالک پر بھی جوابی حملے کیے جا رہے ہیں جہاں سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اچانک ایران کے جوابی حملوں نے اسرائیل کو دن کے ستارے دکھا دیے ہیں اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان دیا ہے۔ امریکہ کا غرور بیری بیڑا لنکن ابراہیم پر ایران کے حملوں نے اس بیری بیڑے کو بہت شدید نقصان دیا ہے، جس کے بعد امریکہ نے اپنے غرور لنکن ابراہیم کو ایران سے 300 کلومیٹر دور سمندر میں بھیج دیا ہے۔ ایک طرف ایران نے امریکہ کے غرور لنکن ابراہیم پر راکٹ فائر کر کے ان کو شدید نقصان دیا، اور دوسری طرف امریکی جنگی جہازوں کو حملہ کر کے مار گرایا۔ اس صورتحال میں امریکہ پریشانی کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکی اتحادی جو پہلے ایران سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر ایران کے جوابی حملوں میں تیزی دیکھ کر امریکہ کے اتحادیوں نے ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ پریشر میں آ گئے ہیں، اور وہ اس حملوں میں چین، روس اور پاکستان کی مدد کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں۔ امریکہ تو اس بات پر حیران ہے کہ ایران کی مکمل فوجی طاقت ختم کر دی گئی اور ایرانی بحریہ کو مکمل طور پر کمزور کر دیا گیا، تو اس کنڈیشن میں ایران کیسے لڑ رہا ہے، اور ایرانی وار سخت اور مکمل نشانے پر لگ کر جانی و مالی نقصان کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں نہ صرف امریکہ بلکہ ان کے اتحادی اسرائیل کا یہ حال دیکھ کر ایران کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ امریکہ کے اتحادی کہتے ہیں کہ جس کی طاقت کا اندازہ نہیں، ان سے لڑنے سے بہتر ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ ایران پلٹ کر وہ وار کر رہا ہے جو 100% نشانے پہ لگ رہی ہے، تو اس صورتحال میں امریکہ اس جنگ میں اکیلا ہو گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ کا غرور مٹی میں مل گیا، اور جو سائنس کی باتیں کرتے تھے آج وائٹ ہاؤس ملا، پادریوں اور جادوگروں کے حوالے ہو گیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ وائٹ ہاؤس پر بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں موجود امریکی صدر ٹرمپ کو ایرانی سپریم لیڈر خامنئی صاحب پکارتے اور آواز دیتے ہوئے گھومتے ہیں، اور ٹرمپ خود انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں امریکی اتحادی جن کو بڑے بڑے سپنے دکھا کر اربوں ڈالر ان سے نکالے گئے تھے، آج وہ امریکہ کے اس حرکت پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ 2001 سے لے کر 2026 تک، یعنی آج تک، امریکہ نے دہشت گردی یا رجیم چینج کے نام پر افغانستان، عراق، پاکستان، سیریا، ہیٹی، لیبیا، یمن، صومالیہ، ایران سمیت کئی ممالک پر حملے کیے ہیں، لیکن آگے چل کر امریکہ کی جنگ شروع کرنے سے پہلے حملے کیے ہیں۔ لیکن ابھی امریکہ کی جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنی اتحادیوں سے کی گئی باتیں اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتی تھی۔ عراق کے حملے کا یہ جواب بنایا گیا کہ عراق کے پاس ایٹم بم موجود ہے، لیکن آگے پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھے۔ امریکہ اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2001 سے لے کر 2026 تک تقریباً 11 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر چکا ہے، اور ان ڈیولپ ممالک کو تباہ کر کے ان کے تیل، گیس اور پیٹرول کے ذخائر پر قبضہ کر بیٹھا ہے۔ ان حالات میں مختلف ممالک امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے بارے میں کوئی خاص اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں نے امریکہ کی پلاننگ کو تباہ کر دیا۔ ایک بات واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے بھی امریکہ ان کے اتحادی 11 لاکھ سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر چکے ہیں، اور ایران کے معاملے پر بھی اقوام متحدہ کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکا۔ فلسطین میں 80,000 سے زیادہ مرد، خواتین اور بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، مگر اقوام متحدہ صرف بیانات تک محدود رہی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کا کردار صرف ایک محض فارملٹی پوری کرنے کے برابر ہے۔ نیتن یاہو جو 80,000 معصوم بے گناہ لوگوں کو قتل کر چکا ہے، جس نے پوری دنیا کے امن کو داؤ پہ لگا دیا ہے، وہ آزاد گھوم رہا ہے، یعنی
امریکہ جب چاہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کسی بھی آباد ملک کو برباد کر سکتا ہے اور مذہبی رنگ دے کر رجیم چینج کا سہارا لے کر اپنے لوگوں کی حکومتیں مقرر کر کے اس ملک میں سونے، پیٹرول اور دوسرے ذخائر کی لوٹ مار کر سکتا ہے۔ امریکی حملوں کے بعد امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی گئی جنگیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکی جنگ کسی امن قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہٹی برقرار رکھنے اور لوٹ مار کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اکثر دنیا کے ممالک امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی چال کو سمجھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں بلاک بن رہی ہیں۔ ایران بھی پاکستان، رشیا اور چین کے بلاک کا حصہ ہے۔ ساؤتھ ایشیا سے امریکی کنٹرول ختم ہو رہا ہے اور مختلف ممالک سچی نیت سے سامنے نہیں آ رہے۔ امریکہ اور ان کے اتحادی پوری دنیا میں اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں اور امریکی زبان پر کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ اور ان کے اتحادی آج کسی بھی ملک کے پاس یا کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرنے جاتے ہیں تو ایک بلاک کی صورت میں ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ امریکی جادوگر اب دوبارہ روحانی طاقت کے ذریعے یا اس جنگ کو کامیاب کرائیں گے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ امریکی پادری، جادوگر اور ملا حضرات اب دوبارہ روحانی طاقت کے ذریعے امریکہ کو ایران پر فتح حاصل کرائیں گے۔ کیا واقعی امریکہ کے اب یہ فیصلے پادری، ملا اور جادوگروں کے کہنے پر کیے جائیں گے؟ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔